دیوبندیوں وہابیوں غیر مقلدوں کو گزارش ہے کہ پہلے یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں گفتگو کروں گا، وہ بھی ٹھنڈے ذہن سے سنیے گا، اور اس کا جواب گالیوں، بدتمیزیوں اور برے الفاظ اور برے القابات سے نہیں بلکہ ٹھنڈے ذہن سے سوچ کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے کلپ پورا نہ سنا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکیں گے، اور جب حقیقت پر پہنچ نہیں سکیں گے تو بریلویوں کو بھی جواب نہیں دے سکیں گے اور دیوبندیوں سے بھی سوال نہیں کر سکیں گے۔ تو تمام غیر مقلدین جمع ہو جائیں، تمام چھوٹے مرزا والے جمع ہو جائیں، تمام کے تمام دیوبندی وہابی سب جمع ہو جائیں، سر سید کے ماننے والے بھی جمع ہو جائیں، جماعتی بھی جمع ہو جائیں، سب کو دعوت عام ہے، آ جائیے سنیے۔ بلوچوں میں جو 1 نمبر اس وقت جادو یہودیوں میں، دوسرے نمبر پر یہ بلوچوں میں جو ذکری قبیلہ ہے، ذکری قبیلہ بیٹھے بیٹھے آپ کے عالم کی زبان بند ہو جائے گی۔ تیسرا بنگالی اور برمیوں میں، چاہے ان کا مولوی ہو تب بھی جادو کرے گا، ایسے کرش میں بنگالی برمی، ان کے علماء پر بھی بہت کم ہی اعتماد کیا جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ تو مدارس میں ہوتا ہے، بریلویوں کے مدارس میں بھی، دیوبندیوں کے مدارس میں بھی اسی طرح۔ علامہ انور شاہ کشمیری پر جادو ہوتے رہے، حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی پر، اور حضرت اقدس عارف باللہ شیخ الحدیث، جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ واقعتاً شیخ الحدیث کا لفظ اسی کے لیے مناسب ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب پر جادو ہو گیا۔ مفتی محمود حسن گنگوئی کی زبان بند ہو گئی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا ہوا۔ یہ ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیر عبدالقدوس کے زمانے میں وہ ہندو اڑتا تھا، کہتا ہے کوئی مقابلہ، اگر تمہارا اسلام حق پر ہے تو آ جاؤ، تو لوگ دھڑا دھڑ کافر ہوتے تھے، کافر بنتے تھے۔ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہوا، لوگوں نے حضرت اقدس پیر عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت یہ اس طریقہ پر ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کے چیلنج قبول کرو اور لوگ سارے جمع ہو جاؤ۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ پیر عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ چل تو اڑ کر کے دکھا دے یا میں اڑوں۔ حضرت نے فرمایا پہلے تو اڑ پھر میں بعد میں اڑوں گا۔ لوگ لاکھوں دیکھ رہے کہ ہندو تو اڑتا ہے لیکن اپنے حضرت کو کبھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کیسے ہمارا حضرت اڑے گا؟ ہندو اڑنے لگا ہے، F-16 کی طرح اڑ رہا ہے، سمجھے؟ وہ اڑنے لگا۔ حضرت اقدس نے وہ جو لکڑی جیسے ان کے جوتے ہوتے تھے کھڑاؤں جو پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا کھڑک 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 کے ایسے ہوتے، یہ ایئرپورٹ پہ بادلوں کے، اب تو کم ہو گئے، پہلے ہوتے۔ حضرت نے جوتا یہاں سے نکال کر کے پتہ نہیں اس پہ کیا پڑا، اس کو پھینکا اوپر۔ وہ جوتا اتنا، وہ لکڑی والا آ کر کے اس کے سر پہ لگے ڈز، وہ اس طرح کرے وہ جوتا آگے نکل جائے، پھر آ کر کے اس کو فضا پہ لگے ڈز سر پہ، پھر وہ پکڑ نہ سکے، پھر آ کر کے ڈز، ایسے سر پہ 4-5 لگے، آ کر کے بیٹھنے لگے، پاؤں پہ کہنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ جوتے نے آپ کا کام یہ کر دیا، خدا کی قسم خود اگر اڑتا، ایک تھپڑ اگر آپ کو لگاتا تو تیرے ٹکڑے میرے تو جوتے کو پہلے ہمارے اکابرین جو ہوتے تھے وہ روحانیت میں بہت مضبوط ہوتے تھے۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو طلباء نے کہا کہ ابدال کیسے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ چھوڑو کیسے ہوتے، کہا نہیں حضرت بتا دو کس طرح ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان الابدال اذا مات واحد منهم ابدل اللہ مکانہ آخر، ابدال میں سے اگر کوئی ایک مرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دوسرا پیدا کرتا ہے۔ 40 ابدال ہے جن پہ دنیا چلتی ہے، محدثین ان کو نہیں مانتے۔ محدثین کا قانون یہ ہے کہ احادیث الابدال والاقطاب کلها باطلۃ، ابدال کی روایتیں، اقطاب کتب کی، یہ سارے باطل ہیں۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا میدان الگ ہے، ہمارا میدان الگ ہے، تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو، سمجھے؟ شاہ صاحب کو لڑکوں نے تنگ کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو۔ کھڑکی دروازے بند کیے۔ شاہ صاحب جس مسند پر بیٹھا ہوا تھا وہ ہلکا پھلکا تھا، اپنے ہاتھوں کو یہاں دیا اور اس طرف پر اٹھا، اور جسم کا یہ حصہ ان کے ہاتھوں پر آ گیا۔ جب یہ اس طرح اٹھنے لگے، جب یہ سلسلہ ہو گیا نا،
تو پورا گلاس ہلنے لگی۔ شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں پر اپنے آپ کو اس طریقے پر یہ کہ سہارا دیا تو دروازے ٹکرانے لگے، کھڑکیاں گڑ 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 گڑ، گلاس ہلنے لگی۔ شاہ صاحب بیٹھ گئے، شاہ صاحب کے آنسو بھی آ گئے اور طلبہ بھی رونے لگے، نعرے لگائے۔ فرمایا کہ ابدال اس کو کہتے ہیں، میں نے چاہا اللہ ان کو تھوڑا سا جھلک دکھا دو تو اللہ نے دکھایا۔ سمجھتا یہ ہوتا مجاہدہ، مجاہد و ریاضت سے۔ اس لیے حضرت اقدس تو سنا آپ نے کہ منظور اختر مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے تحریر، یہ تفریح الخواطر کی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی سیم ایسی ہی کرامت یہاں پر لکھی گئی ہے۔ میرا اب سوال یہ ہے ان تمام لوگوں سے جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جناب یہ تحریر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بھی ایک عورت نے ایک نیک بندے کو، اللہ کے ولی کو پکارا ہے، اور مولوی عبدالقدوس کو بھی اس کے چاہنے والوں نے جا کر پکارا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جادو ہے یہ ہوتا ہے، دیوبندیوں میں بھی ہوتا ہے، وہابیوں میں بھی ہوتا ہے، شیعوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ یہودیوں میں بھی ہوتا ہے، اور پھر مزید اس نے جو گفتگو کی ہے آپ سب نے سنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیوبندی حضرات جواب دیں کہ کیا منظور اختر مینگل صاحب جادو کی ترویج پر گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا مولوی عبدالقدوس صاحب نے جو چپلیں ماری تھیں وہ جادو کے ذریعے ماری تھیں یا کرامت کے ذریعے ماری تھیں؟ بہر دو صورت ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر جادو کے ذریعے وہ چپلیں ماری تھیں تو جادو تو حرام ہے، اور کالا جادو جیسے منظور اختر کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی ہے، تو پھر اس جادو کا کرنے والا رحمت اللہ علیہ کیسے ہو گیا جیسا کہ منظور اختر صاحب نے کہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جادو نہیں تھا کرامت تھی تو پھر یہ کرامت غوث پاک کے لیے ماننے میں کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے، کیا مصیبت ہے؟ اس وقت غوث پاک بھی زندہ تھے جیسا کہ تحریر میں نظر آ رہا ہے، اور اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنی چپلیں پھینکیں، اور ان چپلوں کی وجہ سے، وہ چپلیں اس کی طرف پھینکی جس کی وجہ سے وہ جو اس پر حملہ کرنے والا شخص تھا اس کے سر پر لگا وہ، اور جس سے وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب مولوی عبدالقدوس صاحب نے ہندو کو اپنے چپلوں کے ذریعے نیچے اتارا اور اپنے پاؤں میں بٹھا لیا، تو غوث پاک اگر یہ کام کریں، شیخ عبدالقادر جیلانی اگر یہ کام کریں تو دیوبندیوں کو کیا تکلیف ہے؟ اس حوالے سے بھی بتا دیجئے۔ اب میرے ضمن 3 سوال بنتے ہیں۔ نمبر 1، کیا مذہب دیوبندیہ غیر مقلدیہ اور مسلمانوں کو مشرک قرار دینے والوں کے نزدیک ان کے اپنے مولوی صاحبان کی کرامات ہیں، اور یہ غیر اللہ کا مدد کرنا ہے کہ نہیں؟ تو جواب آپ کے 2 ہیں۔ یا تو آپ کہیں گے کہ کرامات ہیں، تو وہ کرامات پھر مذہب حق، مذہب اہل سنت والوں کے لیے نہ ماننے میں کیا مصیبت ہے؟ نمبر 2، کہ اگر وہ کرامات حق نہیں ہیں تو پھر عبدالقدوس صاحب نے کالا جادو کیا؟ اگر کالا جادو کیا ہے تو وہ تو حرام تھا، کفر تھا، تو مولوی منظور اختر صاحب کیسے اس کالے جادو کرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں؟ اور پھر مذہب دیوبندیہ غیر مقلدی بھی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی تکفیری ہیں، مسلمانوں کو مشرک قرار دینے والے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ انور شاہ کاشمیری صاحب جو آپ کے مستند بزرگ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی کرامت دکھاتے ہوئے مدرسے کے طالب علموں کو سب کو ہلا کر رکھ دیا، بند دروازے کھڑکیاں بھی ہلنے لگ گئے، اور کہا کہ میں چاہوں تو دکھا دوں، میں نے چاہا کہ میں دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی۔ تو غوث پاک اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی کام کریں
تو وہ شرک، اگر خواجہ معین الدین اجمیری وہ کام کریں تو شرک، اگر داتا علی حجویری وہ کام کریں تو شرک، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ نیک ولی کوئی اور کام کرے تو وہ شرک، انور شاہ کاشمیری صاحب کام کریں تو یہ عبادت، اور اس کو شیخ الحدیث منظور اختر صاحب بیان کریں اور کاشمیری صاحب دروازے کھڑکیاں بھی ہلا دیں، تو گزارش یہ ہے کہ جواب دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، آل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجیے گا تاکہ دوبارہ آپ سے ملاقات بھی ہو سکے اور آپ کو کچھ معروضات بھی پیش کی جا سکیں۔